السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ جی، یہ میں گرم گرم روٹیاں بنا رہی تھی اور سب کو باری باری ساتھ ساتھ دے بھی رہی تھی۔ سب نے ناشتہ کر کے تو جانا تھا۔ فریزر میں کچھ سالن پڑے ہوئے تھے، ان کو میں نے گرم کیا تو سب کو ناشتہ بنا کے دیا۔ سب نے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ چکن کا سالن تھا، تھوڑا گوشت کا سالن بچا ہوا تھا، وہ میں نے گرم کیا تھا، سب کو وہی کھلا کے پھر میں نے بھیج دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جس انسان کو کبھی کچھ نہیں آتا، یہ کام نہیں آتا، اس کو یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، 100 تانے سننے پڑتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی انسان گرم گرم روٹیاں بنانی بھی سیکھ جاتا ہے، کھانا بنانا بھی سیکھ جاتا ہے، ٹائم پہ سارا کچھ کرنا بھی سیکھ جاتا ہے، ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت ہے اور اسی وقت پہ ہی وہ سارے کام ہوتے ہیں، بے شک جتنا مرضی زور لگا لو۔ ہاں، باتیں سننی ضرور پڑتی ہیں، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں لوگوں نے گلاں کر کر کے سانوں عقل والا کر ہی دیتا۔ بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہاں نے ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا۔ اور یہ میں کمرے میں آ گئی تھی، وہی میرا ایک پیارا سا سونا سا کمرہ، اور میں یہاں کمرے کی صفائی کروں گی۔ صفائی کرنے کے بعد میری باری آ جاتی ہے واپس کچن میں۔ اور اللہ زندگی تندرستی دے میری امی جان کو، وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ عورت کا جو گھر ہے وہ اصل میں وہ کچن ہی ہوتا ہے، اور یہی بات حقیقت ہے کہ جو مرضی کر لو، ہمارا صبح مارننگ گڈ مارننگ بھی کچن سے اور گڈ نائٹ بھی کچن سے ہی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہر عورت کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اور یہ آج میں نے آلو بیگن بنانے تھے، وہ میں اب دوبارہ سے کچن میں آ گئی تھی۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ آج مجھے جو بات کرنی ہے وہ ایک بیٹی پہ بات کرنی ہے کہ میں نے یہ سنا ہے سوشل میڈیا پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے بابا کی پریاں، بابا کی فلاں، تو پتہ نہیں کیا کیا بول کر مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے۔ سب یہ دیکھ کر بہت مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جس کی بیٹی کو رلاتے رہتے ہو، تکلیف دیتے رہتے ہو، اس کی ماں باپ سے پوچھو کہ اس کا کلیجہ کیسے چھننی ہو جاتا ہے۔ گھر کی ہر ضرورت کی چیز دینا، زیورات دینا، جہیز دینا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سامنے والا اس قابل ہے کہ نہیں، اور یہ سارا کچھ ہڑپ لینے کے باوجود یہ کہا جاتا ہے فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں آئی، یہ فلاں کا سوٹ نہیں آیا، یہ فلاں کا سوٹ اچھا آیا ہے، یہ فلاں کا سوٹ برا آیا ہے، اس موقع پہ فلاں کا سوٹ آنا بنتا تھا۔ تو پتہ نہیں، جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے طنز کہ برداشت کرنا بھی مشکل۔ اور یہ بات ایک دو دن کی نہیں، سالوں سال یہ بات کو دوبارہ 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 دہرایا جاتا ہے کہ فلاں چیز آنی تھی تو وہ نہیں آئی، یہ فلاں چیز آ سکتی ہے، ان کو دوبارہ میسج بھیجیں تاکہ وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر سکیں۔ ہمارے بیٹے کی تو فریج بھی آنی تھی، ہمارے بیٹے کا تو ٹی وی بھی آنا تھا، جو کہ اس کی سسرال والوں نے نہیں دیا، تو اس کو میسج دو کہ اس کے میکے والے یہ ساری ڈیمانڈ ہماری پوری کریں۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، خدا قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب وہ ایک ننھی سی گڑیا، بابا کی پری، بابا کی لاڈلی، جو ایک گھر میں چہکتی مہکتی اور اڑتی پھرتی تھی آزاد پنچھی کی طرح، اور اب یہ وقت آ گیا کہ اس کو ایک مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا کہ بتاؤ تمہارے گھر سے تو یہ ساری چیزیں آنی تھی تو نہیں آئی۔ تانوں اللہ دا واسطہ جے، ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے اتنی اذیت اور اتنی تکلیف دے سکتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ خود ایک بیٹی کے ماں باپ ہیں، کیسے؟ اور پھر
آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے یہ زیادہ چیز استعمال کر لی، آج یہ تھا، یہ ہمارے گھر کے ماحول نہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر بات یہاں نہیں رکتی، بات اس کے ماں باپ پہ آ کے رکتی ہے، جن کو میں نہیں کہتی کہ بیٹی 100% ٹھیک ہی ہوگی، اس کے ماں باپ کو جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑتی ہے تاکہ ان کی بیٹی کو وہاں آرام اور سکون سے رہنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر! کیسے وہ ماں باپ کا حوصلہ دیکھیں جب وہ سسرال میں جا کے ہاتھ باندھ کر معافی مانگتے ہوں گے، کیسا وہ منظر ہے۔ مکافات عمل ہے، تانوں اللہ دا واسطہ جے مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں، بیٹی نہ سمجھیں، کم از کم اس کو بہو کا رتبہ تو دیں، اس کو اس قابل تو سمجھیں۔ یہ ہمارے گھر بیٹی نہیں آئی، بہو آئی ہے، اور بہو کے بھی بہت سے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ واہ انسان تیرا چہرہ، کچھ غلطیوں کی معافی نہیں، مکافات عمل ہوا کرتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو بیٹی نہ سمجھیں، لیکن کسی کی بیٹی کو بہو ضرور سمجھیں کہ بہو ایک انسان جو اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ جیتا جاگتا ایک انسان ہے، اور اس کو سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اس بات پہ اس ٹاپک پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی، میرا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے، بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔